تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ آ گیا، اور ہم اس مہینے کے اندر خوب سے خوب تر اللہ کی بارگاہ میں رو کر اور گناہوں سے بچ کر اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کی انشاءاللہ العظیم کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند اور باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی پلاننگ کر سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ عز و جل کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یا عمل زوجیت سے بچ جانا، اس سے ہی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت، غیبت سے حفاظت، چغلی سے حفاظت، فضول چیزوں سے حفاظت، ان ساری چیزوں کا اگر اہتمام نہیں کریں گے تو روزے کی وہ برکتیں جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، بہت سے روزہ رکھنے والوں کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اللہ کی رضا میسر نہیں ہوتی، جنت نہیں ملتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ماہ رمضان المبارک میں خوب اہتمام کریں۔ میں آج کے اس بیان کے ذریعے سب سے زیادہ دو چیزوں کے بارے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں۔ آپ ان دو چیزوں کا اہتمام ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت کے علاوہ تراویح آپ ضرور پڑھیں، ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں، یہ سب آپ ضرور کریں، لیکن دو چیزوں کے بارے میں پریکٹس شروع کر دیں، عزم کر لیں انشاءاللہ العظیم کہ ماہ رمضان میں ان دو چیزوں کا، تین چیزوں کا ہم ضرور خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اور یہ نگاہ بہت زیادہ باہر بھٹکنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ نگاہ بہک جاتی ہے اور نگاہ گندی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جب نگاہ گندی ہو جاتی ہے تو عبادت میں لذت نہیں ملا کرتی۔ خدا را نگاہوں کی حفاظت کرو، ماہ رمضان میں پریکٹس کر لو، عزم کر لو کہ ہم اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ مومنوں سے اور مومنات سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سنت کو زندہ کریں، عادت بنا لیں، پریکٹس کریں ماہ رمضان میں نگاہوں کو نیچی رکھنے کی، پریکٹس کرنا شروع کر دیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، اور یہ عادت اتنی اچھی عادت ہے کہ اگر نیچی نگاہ کی عادت بن گئی تو انشاءاللہ العظیم عبادت کی لذتیں نصیب ہوں گی اور بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ العظیم ہم بچنے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، زبان کی حفاظت، یہ پریکٹس کریں ماہ رمضان میں، غیبت، چغلی، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے بچنے کی پریکٹس خوب کریں، خوب اپنی زبان کی حفاظت کریں، کم سے کم گفتگو کریں، ضرورت جتنی گفتگو کریں، زیادہ میل جول کا مسئلہ بھی نہ رکھیں، اس کا خیال کریں۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو ماہ رمضان میں یہ پریکٹس کرنی ہے آپ کو، گپ شپ نہیں، بات چیت فضول نہیں، لہو و لعب نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، ان چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور تیسری چیز، رات بھر ٹرانسمیشن کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، یوٹیوب دیکھنے کے اندر خدا کے لیے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں گزارنے سے پرہیز کریں۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ خود قرآن شریف پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ
علماء مشائخ کی صحبت بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو تقوی، اور اس کے لیے اللہ عز و جل نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے آنے کے بعد ہمارے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ تقوی کا جذبہ ماہ رمضان سے پیدا ہوتا ہے، وہیں اس تقوی کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک بندوں کی صحبت کی بنیاد پر۔ ایسے دوستوں کی سنگت نہیں اختیار کرنا جن کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد ٹائم ویسٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، بلکہ ایسوں کی سنگت اختیار کرنا جن کے ساتھ بیٹھنے پر ہمارے ٹائم کا یوٹیلائز صحیح طور پر ہو۔ انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی کی جانب سے بہت معقول انتظام کیا جائے گا اس سلسلے میں، کہ جہاں آپ اچھی طریقے سے اپنے وقت کو یوٹیلائز کر کے دین بھی سیکھ سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات کہ اس مرتبہ یہ عزم پہلے سے کر لیں کہ جتنے ماہ رمضان میں نے گزارے اس سے پہلے، اس مرتبہ کا ماہ رمضان ان سب سے بہت زیادہ احتیاط، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت کے ساتھ میں گزاروں گا، اور میں اس طرح سے ماہ رمضان گزاروں گا کہ یہ اللہ کا مہمان جب رخصت ہو تو ہم سے خوش ہو کر کے رخصت ہو، ناراض ہو کر کے نہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہے جو ماہ رمضان کی شکل میں ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر کلمات خیر ماہ رمضان المبارک سے پہلے آپ کے مائنڈ کو سیٹ کرنے کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اپنا ماہ رمضان بہتر انداز میں گزارنے کے سلسلے میں آپ ابھی سے اپنی نیت درست کر لیں گے اور پلان سیٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان کا احترام اور ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں متقی بنا دے، کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد تقوی کی صفت ہماری زندگی میں ایسی پیدا ہو جائے کہ ہم اس کے بعد بھی مسلسل باقی کی زندگی اللہ سے ڈرنے میں گزارنے کے اندر کوشش کریں۔